پوائنٹ لے لے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلامک ڈیموکریسی ہے وہ خلافت سے بیٹر ہوگی، مسلم جو ہے نیشن ایک ہو واقعی. کہ سنی غلط ہیں، سنی کہتے تھے شیعہ غلط ہیں. اب یہ جو گدی ہے نا، یہ آپ نے سنبھال لی ہے اور انجینئر صاحب نے سنبھال لی ہے. اس میں This is where اور I'm excluded from the conversation. اس چیز سے میں باہر نکلا انجینئر صاحب کی وجہ سے. تو اب میں مطلب کسی فرقے کو نہیں، جسٹ ایز سمپل ایک مسلمان ہے، ٹھیک ہے، جس نے نماز پڑھنی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انجینئر صاحب ایک فرقہ ہیں؟ انجینئر صاحب کے لیے دعا کیا کریں. آپ کی مرضی ہے، آپ مجھے مولویوں کے فرنٹ مین کے طور پہ لے لیں. جماعت کا احساس کے ساتھ تعلقات دکھا رہے ہیں، تو کبھی برزخ جیسے جو ڈراماز ہیں ان کو لانچ کیا جا رہا ہے. پھر ہم جو معاشرے میں جو ہوتا ہے وہ دکھاتے ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اگر آپ بھی اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اسٹوڈیو میں آنا چاہتے ہیں، فیس ٹو فیس ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں، کوئی فلاسفی ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، کسی ایسی چیز پہ جس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں، مجھ سے آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو سو. کہ اختلاف ہی ایک پڑھی لکھی سوسائٹی کا حسن ہوا کرتا ہے. اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آ کے بات کر سکتے ہیں آپ مجھ سے لائیو 1 to 1. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نا لبرلزم کے خلاف اور سیکولرزم کے خلاف جو ہے نا ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں. تو آپ نے سیکولرزم میں نا انجینئر صاحب کا میں نے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ دیکھا تھا. تو آپ نے ان سے ایک کوشچن کیا تھا کہ انجینئر صاحب نے جس پہ کہا تھا کہ میں جو ہے نا سیکولرزم کو جو ہے نا اس ماحول میں، پاکستان کے اس ماحول میں بہتر لگتا ہے مجھے لبرلزم والا، کہ چند بندے اپنا موقف لے کر آئیں، چند بندے اپنا لے کر آئیں، تو اس کے اوپر جو ہے نا فیصلہ کر لیں. مطلب جو زیادہ جس کا ہے امپیکٹ وہ فیصلہ کروا لے اپنا. انہوں نے سیکولرزم کے بارے میں، جی سیکولرزم، لبرلزم کے بارے میں نہیں. جی سیکولرزم، سوری. Right. تو آپ نے نا مطلب اس پہ کہا تھا کہ یہی بات جو کفار تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، حق اور باطل جو ہے نا وہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، حق ہمیشہ اوپر ہی رہے گا. مطلب یہ آپ نے کہا تھا. تو سر میں اس معاملے میں جو ہے نا کنفیوز ہوں. آپ کے نزدیک اگر سیکولرزم اگر جو آپ کے نزدیک باطل ہے، تو پاکستان میں پھر حق کیا ہے؟ مطلب حق پہ کون ہے؟ نہیں، حق کوئی سبجیکٹو یا حق کوئی ریلیٹیو فریم ورک میں تو نہیں آتا کہ پاکستان میں یہ حق ہے کہیں اور. اسلام ایک، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو شریعت ہے وہ ایک حق ہے مسلمانوں کے لیے. وی وانٹ دیٹ. وہ پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، افغانستان ہو، کچھ اور ہو، وہ ڈفرنس ڈز دیٹ میک؟ مطلب اتنے زیادہ سیکٹس ہیں، تو اگر سیکولرزم جو ہے ایک نہیں، مطلب وہ آپ کو ایک راستہ دیتا، تو پھر کون سا سیکٹ جو ہے وہ اس کو ہم فالو کرتے ہوئے جو ہے ایک اپنا ایک حق کا راستہ جو ہے نا اس کو چوز کرتے ہوئے ہم آگے کا سفر جو ہے نا کریں؟ اور بہت اچھا لگا مجھے آپ نے یہ سوال کر لیا، اس لیے کہ بہت سے نوجوان اسی سوال کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ان کو سسٹمیٹکلی کیا جاتا ہے. انسیڈنٹلی آپ نے انجینئر صاحب کا حوالہ دیا. انجینئر صاحب کی وہ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں جن میں وہ کہتے تھے کہ یہ سیکولر لوگ آپ سے دھوکہ کرتے ہیں یہ سوال پوچھ کے، کیونکہ اسلام میں کسی فرقے کی حکومت نہیں ہوتی ہے. اینڈ ہی از رائٹ. آئی ایگری ود دیٹ انجینئر. دیکھیے، جب آپ ریاست کی سطح پہ بات کرتے ہیں تو ریاست بذات خود ایک مجتہد کا درجہ رکھتی ہے. ریاست پہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک فقہ کو فالو کرے گی. اور جو شریعت ہے وہ تو ایکولی سب کے لیے ہے. اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس میں آپ ڈفر کر سکتے ہیں، لیکن جو ریاست کے معاملات ہیں، ریاست کے معاملات میں تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ آپ مثال کے طور پہ کہ یہ اہل حدیث ہیں، یہ احناف ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ جعفری ہیں، تو ہم کس کی تو وہ تو نہیں کہتے آپ کس کی حکومت دے کے آئیں. پاکستان میں تو کم سے کم یہ پرابلم نہیں ہے. پاکستان میں تو ہمارے وہ جو اوریجنلی ارلی 50s کی بات ہے، 51-52 کی، 22 ہمارے وہ نکات جس پہ اسلام کے سارے مسالک نے دستخط کیے ہوئے ہیں کہ آپ یہ امپلیمنٹ کر دیں گے all are okay with it. تو یہ ایک امیجنری پرابلم ہے جو ریئلٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتا. تو سر اس کو ہی مطلب اگر دوسرا دیکھا جائے کہ تو پھر سر آپ اگر سیکولرزم کو آپ نہیں مانتے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اسلامک سیکولرزم،
ٹھیک ہے، تو پھر آپ ڈیموکریسی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مطلب ڈیموکریسی یہ ہے نا کہ فار ایگزامپل 10 بندے ہیں، 10 میں سے 6 نے اگر وہ حق پہ نہیں ہے لیکن ان کے حق میں چلے گئے ہیں ووٹ 6 بندوں کے، اور جو حق پہ تھے 4 تھے، ان کے حق میں ووٹ نہیں گئے، وہ تو مطلب ان جو حق پہ تھے وہ تو گئے، مارے گئے، تو اور جو مطلب جو حق پہ نہیں تھے وہ اوپر آ گئے. تو اس طرح تو مطلب جو پاکستان کے اندر جو جمہوریت کا نظام ہے تو یہ بھی تو ایسے ہی ہے پھر. The thing is کہ جو آپ نے بات کہی ہے that could be the scenario، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو. یہ بہت کم اس موضوع پہ بات کی جاتی ہے کہ جمہوریت میں ضروری نہیں ہے کہ جو اکثریت ہے وہی حکومت میں آئے. انفیکٹ عام طور پہ جو اقلیت میں ہوتے ہیں وہ حکومت میں آتے ہیں، کیونکہ ہم اکثریت اور اقلیت کو ڈیفائن نہیں کرتے کہ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ ان پازیٹیو سینس اور نیگیٹو سینس. مثال کے طور پہ اگر کسی ملک میں 4 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک پارٹی نے سے 40% ووٹ لے لیے، باقی 3 پارٹی نے مل کے 60% لے لیے، تو یہ جو 40% والی حکومت میں آئے گی اس کو ملک کی اکثریت نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، 60% لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے. تو یہ اکثریت کی ریجیکٹڈ پارٹی اب ان کے اوپر آ گئی ہے. یہ عام طور پہ جمہوریت میں ہوتا ہے، اور وہ بھی جو کاسٹڈ ووٹ ہے وہ 50% سے عام طور پہ ویسے ہی کم ہوتا ہے. اس کے اندر اپنے شارٹ فالز ہیں. لیکن ہم جب اسلامک ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور سر جو انجینئر صاحب نے کہا تھا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں اسلامک ڈیموکریسی، تو وہ بھی تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ اسلامک میں آپ کا سوال سمجھ گیا تھا، سیکولرزم. میں اس طرف آیا جی کہ اسلامک سیکولرزم دیکھیں، اس میں جو ٹرم سیکولرزم ہے وہ پرابلم ہے. اسلام کے اندر ڈیموکریسی حرام نہیں ہے، اسلام کے اندر سیکولرزم حرام ہے. سر That's the key difference. کیٹاگوریکل ہو سکتا ہے، مطلب کہ وہ مثال دی تھی انہوں نے کہ روزہ جو ہے اس نے اس وقت کھل جانا ہے، لیکن یہ نہیں کہ مطلب آپ کیا کھاؤ گے کیا نہیں کھاؤ گے. یہ اس کا جو ہے نا You see, that's democracy, not secularism. سوری میں کنفیوز کر گیا ہوں اس میں. یہ ان کی اگزامپل ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی انہوں نے کہا کہ جو اسلامک ڈیموکریسی ہے، اسلام میں کہا یا نہیں کہا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کے اندر کی ڈیموکریسی ہے اس میں آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے افطار میں حلال کھانا ہے یا حرام کھانا ہے. اگر مجھے ان کی اگزامپل ٹھیک یاد آ رہی ہے، آپ یہ اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ حلال چیز کھانی ہے یہ کھانی ہے، تو آپ جو اکثریت ہے آپ ان کی بات مان جائیں. ایسا ویری گڈ ایگزامپل، انجینئر صاحب نے بالکل اچھی ایگزامپل دی ہے. لیکن سیکولرزم اسلام کے اندر اس کی کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی. اگر وہ اسلامک پیرامیٹرز کے ساتھ بھی آئے ہو ہی نہیں سکتا نا. جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامک ڈیٹنگ اسلامک پیرامیٹرز کے ساتھ آ جائے، اسلامک زنا اسلامک پیرامیٹر کے ساتھ آ جائے، اسلامک شراب اسلامک پیرامیٹرز کے ساتھ آ جائے. ہاؤ؟ تو سر پھر بات وہی ہے نا کہ اسلامی جمہوریت یہ کیوں ہمارے علماء جو ہیں وہ زور ڈالتے ہیں خلافت پہ. میں آپ کے سوال کے احترام میں اسی کا جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا جب آپ نے اپنے سوال کا احترام چھوڑ کے اگلا سوال کر دیا تھا. تو ہم جب کہتے ہیں اسلامی جمہوریت تو what do we mean by that؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عوام کی اکثریت ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ اس وقت جو ہمارا حکمران ہے یہ شریعت کو امپلیمنٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر نہیں کر رہا اس کو نکال باہر کرو، ایک نیا بھی لے کے آ جاؤ. کیونکہ جو اوپر آپ کا حکمران ہے اس کے پاس یہ اسلامک ڈیموکریسی میں اس کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال کردہ کو حرام اور حرام کردہ کو حلال قرار دے دے. وہ یہ نہیں کر سکتا. لیکن حلال کو امپلیمنٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یہ دیکھنے کے لیے ہر 5-7 سال جو بھی آپ ایک ٹائم فریم طے کر لیں کہ وہ لوگوں کے سامنے دوبارہ پیش ہو اور لوگ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی ہی شریعت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو اس بندے کو باہر نکالیں، کسی اور بندے کو آپ لے کے آئیں. ہم جب کہتے ہیں اسلامک ڈیموکریسی اس سے یہ مراد ہوتی ہے. اور اس وقت پاکستان میں نے بہت جگہ پہ ہر لیول کی ڈسکشن میں نے اس میں حصہ لے کے میں نے دیکھ لیا ہے. ہر لیول کی ایٹ لیسٹ موسٹ آف دا لیولز آف گلی محلے سے لے کر یونیورسٹی تک ایوری تھنگ ان بٹوین. اس وقت اگر آپ نے خلافت پہ بھی جانا ہے تو سوائے ڈیموکریسی کے ہمارے پاس کون سا ماڈل ہے؟ سر لیکن وہ بھی تو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں نہ ہو رہی. کیا ڈیموکریسی پاکستان میں کب ڈیموکریسی ہے؟ یہ تو میں نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ پاکستان میں کہتا ہوں پاکستان میں اسلامک ڈیموکریسی ہونی چاہیے. تو ہونی چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اسلامی ہے نہ ڈیموکریسی ہے.
جیسے وہ ہولی رومن امپائر کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ ہولی بھی نہیں تھا، رومن بھی نہیں تھا، امپائر بھی نہیں تھا. تو ہمارے جو اس وقت چل رہا ہے this is neither actually. سر ایک اینگل سے اگر دیکھا جائے کہ اقبال کا شعر ہے نا، جدا ہو دین سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو ایک اینگل سے اگر دیکھا جائے، جو ہماری مذہبی ہیں جماعتیں جن کے لیڈر ہیں اور ان کے بڑے زیادہ فالورز ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اینگل سے اگر دیکھا جائے وہ سیکولر نہیں ہے. دیکھیں، اگر وہ کہتے ہیں میرا سیاست سے تعلق نہیں ہے، مینز کہ میری کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ سیکولر ہو گئے. اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارے مذہب کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، پھر وہ سیکولر ہو جائیں گے. ذاتی زندگی میں انسان کہتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ میں ٹریڈیشنل سینس میں میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، انٹلیکچوئل سینس میں جو میں کام کر رہا ہوں یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے سیاسی ہے، سوشل چینج ایک سیاسی انڈیور کے ذریعے آتا ہے. تو میں جو سیکولرزم کو حرام سمجھتا ہوں، جس مطلب میں بھی سیکولر ہو گیا پھر وہ ایک آدمی کی بات ہو سکتی ہے کسی حد تک، بٹ اٹ ڈزنٹ گو بیونڈ دیٹ. باقی یہ آئی بلیو کہ جو ہماری مذہبی پاکستان میں انٹیٹیز ہیں ان کو سیاست میں ایکٹیولی زیادہ انگیج ہونا چاہیے، بیکاز اسلام is all about the implementation of system, and you cannot implement the system if you are not part of it. سر کیونکہ دکھ ہوتا ہے نا کہ جیسے کیا انجینئر صاحب کے یا آپ کے یا ساحل ندیم صاحب کے فالوورز ہی جو ہے انٹرنیشنل جو ابھی ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی اس میں کھپتے رہیں گے. وہ اتنے بڑے جو اسلامک سو کالڈ میری نظر میں اسکالرز ہیں جنہوں نے اتنے اپنے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، وہ اس موقع پہ بالکل چپ ہیں. کیونکہ ایران جو ہے وہ اس میں زیادہ اکثریت جو ہے اہل تشیعوں کی ہیں. That's not my reading. پتہ نہیں پاکستان میں یہ بات میں نے لوگوں سے سنی ہے، لیکن میں نے جتنے بھی پاکستان میں فکری حلقے ہیں سب سے ہی میں نے تو تائید اور توصیف کی بات سنی ہے. میں نے ایسی باتیں سنی ہیں سر دیوبند مسلک کے لوگوں کے جلسوں میں کہ آپ لوگ ایران میں جا کر ایران کی زمین کا دفاع کرنے کو تیار ہیں، اور آگے سے مجمع کہہ رہا ہے تیار ہیں. میں آپ کو صرف اگزامپل دے رہا ہوں، باقی جتنے بھی ہمارے مسالک ہیں، جتنے بھی فکری گروہ ہیں، میں نے کوئی نہیں دیکھا جس نے کبھی کہا ہو کہ چونکہ وہ اہل تشیع ہیں دیر فور ہمیں اس کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. کم سے کم پاکستان کی حد تک تو آئی تھنک از اے ویری ویلکمنگ اینڈ ویری ریفریشنگ تھنگ ٹو سی. اور یہی بات میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں فرقے بندی وہ وری نہیں ہے جو 2011-12 کے سے پہلے ہوتی تھی. آئی تھنک یہ جنگ جو ہے اس چیز کی دلیل ہے، علامت ہے کہ سارے مسالک اس چیز پہ اکٹھے تھے، ایکولی اسرائیل امریکہ کو کنڈیم کر رہے تھے. انڈیویجول کسی کی اوپینین ایک چیز ہو سکتی ہے، لیکن آپ پاکستان کے ٹاپ لیول کے مفتی حضرات کو دیکھ لیں، یا پاکستان کے سب نے اس معاملے میں اسرائیل کی یکساں طور پہ مذمت کی ہے اور ایران کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کیا ہے. تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اسلامک ڈیموکریسی یا اسلامک سیکولرزم، جو کہتے ہیں اسلامک سیکولرزم انجینئر صاحب، وہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کسی ایک فرقے کی نہ ہو، جنرلائزڈ ہو جو سب کو پلیس دے. مطلب کوئی کسی کے خلاف نہ جایا جائے کہ اگر شیعہ فار ایگزامپل محرم کے دنوں میں اپنا کچھ کر رہے ہیں تو انہیں اسپیس ہو، ان پہ پابندیاں نہ ہو. تو کیا اگر ہم اس میں سے ٹرم سیکولر ہٹا دیں اور کچھ بھی رکھ دیں اس کی جگہ، تو آپ ایگری ہیں اس بات سے کہ جی جنرلائزڈ حکومت ہو، کسی ایک فرقے کے پاس نہ ہو تاکہ وہ باقیوں کو تنگ نہ کرے؟ تو آپ کا اس پہ کیا پرسپیکٹیو ہے؟ آپ اس بات پہ مطلب آئیڈیا سے ایگریڈ ہیں، صرف ٹرم پہ اختلاف ہے آپ کو؟ ایبسلیوٹلی، بالکل آپ کی بات درست ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں اصولی طور پہ ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ ٹرم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور میں ٹرم کی اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں جو سائیکالوجی آف نیریٹو بلڈنگ ہے اس میں ٹرمز آپ کا سب سے خطرناک ہتھیار ہوتا ہے. اگر آپ نے ایک اچھی چیز کو ایکسپلین کرتے ہوئے غلط ٹرم لوگوں کے ذہن میں ڈال دی ہے تو آپ نے ذہنی طور پہ اس ٹرم کے بھی لوگوں کو نزدیک کر دیا ہے. آل آف سڈن آپ کو یہ آئیڈیا اچھا لگے گا، سیکولرزم بھی اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. میں اس چیز سے کے خلاف ہوں کہ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. پاکستان میں پہلے بھی ایسے ہی کہیں پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کسی ایک فرقے کی حکومت آئے گی؟ کبھی کسی ایک فرقے نے کہا ہے کہ آپ ہماری حکومت آنے دیں؟ پاکستان میں سارے ریاستی لیول پہ سارے مسالے کے اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کی آپ اگر کمپوزیشن کو دیکھیں تو اس میں صرف جعفری مسلک کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، اہل حدیث مسلک کے نہیں، احناف کے مسلک کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے. جتنے پاکستان میں مسالک ہیں سب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں.
ریاستی لیول پہ جب ریاست کسی چیز پہ مشورہ کرتی ہے تو وہ بھی سب کے پاس جا کے یہ ایک امیجنری پرابلم ان کے ذہن میں ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسا. اور پہلے اچھی باتیں کرتے تھے, پہلے وہ اسی چیز پہ سیکولرز کے خلاف تھے کہ وہ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا اسلام میں کہ کس فرقے کی حکومت میں, کہ اسلام میں کسی فرقے کی حکومت نہیں آیا کرتی ہے. اب لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا. لیکن سر افغانستان میں دیکھا جائے تو وہ اپنے انٹرنل پرابلمس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور ایکسٹرنل بھی آبویسلی, لیکن وہ وہاں پہ ایک اہل حدیث جو بھی ہیں, ایک پرٹیکولر جماعت میں اس کا نام نہیں لیتا, سب کو پتہ ہوگا, وہ ان کے خلاف کنفلکٹ میں ہے. تو وہ اس کی وجہ سے رفع دین پہ بھی مسجدوں سے نکال رہے ہیں. ایون سم گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں آفیشیل, ان کی FIRs بھی سوشل میڈیا پہ لوگوں نے شیئر کی ہیں. ڈونٹ کامنٹ آن دیز تھنگس, کیونکہ کسی کے پاس بھی ریئل خبر ہے نہیں. اور سوشل میڈیا پہ میرا جو زندگی کا تجربہ ہے کہ اس پہ ایک سیکنڈ کے لیے آپ ٹرسٹ نہ کریں جب تک آپ کے پاس پراپرلی ویریفائڈ خبر نہیں آتی ہے. پاکستان میں قبر پہ تالا, جو پاکستان کی خبر ہی نہیں تھی, وہ مینار پاکستان پہ ایک لڑکی کے ساتھ بدتمیزی, یہ وہ سارا سب ایک فیک جہاں ہے, اس کے اندر طرح کی خبریں آتی ہیں. اور ایز اے میٹر آف پرنسپل اگر افغانستان میں کوئی ایسا قانون ہے بھی تو اس کا حل یہ ہے کہ وہاں پہ اسلامی اقدار کو نافذ کیا جائے, نہ کہ سیکولرزم کو نافذ کیا جائے, اسلامی نے سیکولرزم کو. یہ تو اتنی عجیب بات ہے. میری ایک دفعہ ایک سوشلسٹ سے بات ہو رہی تھی, میں نے اسے کہا کہ حدیث کی روشنی میں, روایات کے مطابق, جو روٹی کپڑا اور مکان ہے یہ انسان کے بنیادی حقوق میں آتا ہے. تو اس نے کہا یہی تو مارکسزم ہے. میں نے کہا شور, ہو سکتا ہے, ہوگا. تو اس کا مطلب ہے اسلام مارکسسٹ ریلیجن ہے. مطلب ہاؤ تھک ڈو یو ہیو ٹو بی ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ لائک دیٹ, کہ آپ کا 100-200 سال پرانا نظریہ, 1400 سال پہلے جو بات کہی گئی ہے, تو یہ نئی چیز جو آپ لے کے آئے ہیں اگر وہ سے ملتی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ مارکسزم کے اندر اسلام کی کچھ چیزیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام مارکسسٹ ہے. یہ کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے یہ لیبلنگ اور اس طرح کی جو ٹرمز ہیں. میں اس لیے ان ٹرمز کے میں خلاف ہوں کہ بھائی آپ نے, اگر اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے, آپ کا مسلک ہے نا. صحابہ کے بھی اندر کئی طرح کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہوا کرتی تھی. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ تم ایسا ہی کرو گے ویسا ہی کرو گے. کسی صحابی نے آ کے کوئی, ایون خلیفہ جب بنے تو انہوں نے کوئی ایسی چیزیں انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کی ہیں. صحابہ کے اندر کئی چیزوں میں آپس میں انٹرپریٹیشن کا ڈفرینس ہوا کرتا تھا. تو آپ افغانستان سے کہیں جا کے جناب اسلامی نظام کو وہاں پہ ٹھیک اس کی ٹھیک اسپرٹ کے ساتھ لے کے آئیں, بجائے اس کہ آپ اسے کہیں کہ اسلامی سیکولرزم لے کے آ جائیں. دیٹس نان سینس. اس لیے میں کہتا ہوں ان کو کہ یہ ٹرمز وغیرہ جو ہیں یہ ان پہ خیال کرنا چاہیے. سر ادر دین ٹرم چھوڑ کے, لیکن ایک ٹرم میں بھی ایگری کرتا ہوں نہیں یوز کرتے, کچھ اور کر لیں آپ, بس خلافت نہ کہنا شروع کر دے کوئی اس کو, لیکن وہ ایک ٹوٹلی آپ ڈفرینٹ. کو پتہ ہے ٹرمز کتنی اہمیت رکھتی ہیں. میں نے تو پرنسپلی تو میں نے ایگری کر لیا نا اس بات سے کہ ہاں وہ بات ٹھیک ہے اصولی طور پہ, لیکن ٹرمز اتنی اہمیت رکھتی ہیں. آپ اندازہ کریں, آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشنز نے دہشت گردی کی کیا ڈیفینیشن دی ہے؟ جہاں نہیں یاد نہیں ہے. اینی آئیڈیا؟ میں بھی خلافت کچھ بھی نہیں تھی. Like there is no official definition دہشت گردی کی. نہیں, اس لیے کہ جو مرضی ڈیفینیشن دے کسی نہ کسی ملک کے پر جلتے تھے اس میں, سب نے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے. وہ ٹرمز اتنی مشکل ہیں کہ they couldn't put certain words together کہ ہم ڈیفائن کریں. جس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ملینز کے حساب سے دنیا میں بندے مارے جا چکے ہیں, ملکوں کے ملک تباہ کیے جا چکے ہیں, وہ ہم ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے کہ وہ ہے کیا, کیونکہ اس میں جو بھی آپ ٹرمز استعمال کریں گے کسی نہ کسی ملک کو اعتراض ہو جائے گا. وہ سب نے جو کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہوتا ہے. دیٹس وائی وہ ایک آپ کوئی بات وہاں پہ لکھ دیں, یونائٹڈ نیشنز میں جا کے ڈاکومنٹ ایک ایک چیز پڑھی جاتی ہے وہاں پہ, نہیں اس ٹرم کو ایسے کر دیں, اس کو ایسے کر دیں. کوڈ آف لا میں جائیں, ایک ایک ٹرم دیکھی جاتی ہے بیکاز ان کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. نا انجینئر صاحب از ایدر ٹو نائیو اور ہی از ٹو کننگ, آئی ڈونٹ نو, پر ون وے اور دی ادر جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. سیکولرزم کی طرف نہ لوگوں کو لے کے جائیں. دیر از نو سچ تھنگ ایز اسلامک سیکولرزم. اب مجھے بتائیں, اگر میں کہوں کہ وہ سادے ہیں تو وہ لڑ پڑیں گے, میں انجینئر آدمی ہوں. تو اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو پھر یہ دجل صغیر ہے کہ آپ سیکولرزم کو اسلام کے ساتھ کر کے لوگوں کے ذہن میں آپ لے کے آ رہے ہیں. تو دجل یہی ہوتا ہے. پھر آپ کو شکوہ ہو گیا تھا آگے.
ایک سر لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ ریسنٹلی 1-2 ماہ پہلے آئی گیس پاکستان کے سب ٹاپ جو بھی بڑے مفتی حضرات ہیں ہماری جو کہ لیڈ کرتے ہیں پورے ملک میں اسلامک اس کو ہم۔ چیزوں کو، اور گورنمنٹ میں بھی ایون انہوں نے فتویٰ دیا جہاد کے اوپر. ہم۔ تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے تو شاید کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دی کہ انہوں نے دیا، یا کوئی ہماری آرمی کی طرف سے بھی نہیں آیا کہ اچھا ہماری ایک بیکاز ہم اسلامک کنٹری اوپنلی اینڈ وی آر پراؤڈ آف اٹ. تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا کہ، اور بیکاز ایک فتویٰ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور سب پاکستان کی ریلیجس لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم فتویٰ دیں گے، لیکن اس کی کوئی امپورٹنس ہمیں گورنمنٹ میں نہیں نظر آئی، کوئی اس کی آرمی کی طرف سے نہیں آئی، ناٹ ایون کوئی فالو اپ نظر آیا ہمیں. صحیح. تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اتنی بڑی بات آئی گیس ایک سب کی طرف سے فتویٰ ہونا اینڈ اسٹل کوئی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا، تو کیا ڈیموکریسی اس میں پیچھے نہیں رہ جاتی؟ کیونکہ اگر ایک اسلامک ڈیموکریسی کہہ لیں یا کائنڈ آف خلافت کا نظام ہوتا، تو اگر وہاں پہ ریلیجس لیڈرشپ فتویٰ دیتی جہاد کا، تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ آفیشلی خلیفہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے. اور ایسا ہوا بھی ہے ہماری خلافت سے کہ اگر کسی نے کمپلین کی ہے کہ ان کے خلاف، تو اسپیسیفکلی ایک بے شک چھوٹا سا گروپ، تو وہ لوگوں کے کہنے پر بھی ایون وہاں پہ جہاد کیا گیا. Well, here's the thing. اسی ایگزامپل سے ہی ہم ایک ڈفرینٹ سینیریو کریٹ کرتے ہیں. So let us say کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، ٹرو اسپرٹ کے ساتھ نہیں، کم سے کم الیکشن کی حد تک تو ہم کہتے ہیں کہ لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں. اس فتوے سے آپ اتفاق کرتے ہیں، بالکل. عام پاکستانی اتفاق کرتا ہے. لوگوں کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ اگلے الیکشن میں یہ جتنا بھی اس وقت گروپ بیٹھا ہوا ہے حکومت میں، ان کو باہر نکالے کہ آپ نے فتوے پہ عمل نہیں کیا تھا، ہم کسی اور کو لے کے آ رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ اب یہاں پہ ہمارا خلیفہ بیٹھا ہوا ہو اور وہ بھی اس فتوے پہ عمل نہ کرے، اس کا کیا کر لیں گے آپ؟ تو سر جیسے ہماری خلافت کے بعد ہی ایگزامپلس، اور ایون خلافت میں بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف کیا لوگوں نے، جو کہ تھوڑی سی پرسنٹیج میں کچھ باتیں بالکل شاید ان کی ٹھیک ہوں گی، لیکن موسٹلی انہوں نے ایکسٹریم اس پہ گئے. ایون سیدنا عمر کے دور میں بھی، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی، حضرت علی کے دور میں بھی ایون صحابہ کا آپس میں ہوا. تو کچھ چیزوں پہ فار ایگزامپل حضرت علی کے خلاف جو آئے، انہوں نے کہا کہ آپ حضرت عثمان کے قاتلین اور بھی وجہ ہیں جو بھی ہوں گی ان سے ریونج لیں، لیکن حضرت علی نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کس سے ریونج لوں، تو انہوں نے نہیں کیا. تو ان دیٹ کیس خلیفہ کو پولیٹیکل اسٹرگل سے ہٹا بھی تو سکتی ہے عوام اپنی خلیفہ، عوام کی جو میجورٹی ہے خلافت کے اندر، اور لوگوں نے کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی. ویلکم ٹو مائی کیمپ، اسی کو اسلامک ڈیموکریسی کہتے ہیں. بٹ اسٹل جیسے سر مطلب خلیفہ let that thought materialize in you، اس کو پروسیس کریں. اس پہ ہمارے کئی ایویڈنسز موجود ہیں، میں کئی حوالے دے چکا ہوں، صحابہ کے زمانے میں دے چکا ہوں، کہ وہ اکثریت کی رائے کو سمجھتے تھے کہ اس میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ آپ اسے چینج لے کے آ سکتے ہیں. اب آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، کوئی خلیفہ ہوں، آپ یہ کہیں کہ لوگوں کی اکثریت ان کو ہٹا سکتی تھی، شور ہٹا سکتی تھی، صحابہ ہٹا سکتے تھے، لیکن کبھی ایسی جگہ وہ پہنچے ہی نہیں جہاں پہ لوگوں کو یہ کام کرنا پڑے. انہوں نے تو خود اپنی سپیچ میں کہا تھا نا کہ مجھے کتاب و سنت کے رستے پہ جب دیکھو تو میری پیروی کرنا، ادروائز نہ کرنا. بٹ ناؤ وی کم ٹو دا ماڈرن ایج. کیا وجہ تھی کہ ڈاکٹر مصدق کی ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی ایران میں، CIA اور MI6 نے مل کے وہاں پہ شاہ جو کہ انیفیکٹو ہو چکا تھا اس کو دوبارہ سے امپلیمنٹ کر دیا؟ کیا خیال ہے آپ کا، کیوں کیا؟ اس لیے کہ جو ایک حکمران ہے آپ کو اوپر، جو تالِ آزما ہے، جو پرماننٹلی بیٹھا ہوا ہے، وہ انٹرنیشنل آرڈر کو رن کرنے والے ایکٹرز کے لیے آسان ہے، اس لیے کہ وہ ان کو ون ونڈو آپریشن دیتا ہے. وہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. ڈیموکریسی میں پھر بھی آپ کو پورے ادارے، پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے، کتنے لوگ ہیں، سب کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. پھر بھی لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی طاقت ہے، کچھ نہ کچھ ہے، کوئی ریزسٹنس ہے، اینی تھنگ لائک دیٹ، اٹس دیر. میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس یہ طاقت ہونی
جیسے ابھی ہے، آپ نے کہا نا فتوے پہ بولے دیں لوگ ووٹ نکالیں بھی، ان کو نہیں چاہیے آپ ہمیں، یہی اوپر ہمارا ایک حکمران بیٹھا ہوا ہو اور وہی بکا ہوا ہو، کیا کریں گے آپ؟ اس کا حل تو یہی ہے کہ عوام کو اس کے خلاف جانا پڑے گا. جیسے یزید کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے جو ہے اپنی اسٹرگل پولیٹیکل کی. آؤٹ آف ٹو سولوشنز کہ یا آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں تو ظلم کا سلسلہ جاری رہے گا، یا آپ اس کے خلاف خروج کریں تو قتل و خون کا سلسلہ ہوگا. اس کے مڈل میں ایک سولوشن ہے جو اسلامی تعلیمات کے ساتھ بالکل اکورڈ کرتا ہے کہ آپ ووٹ کے ذریعے اس کو باہر نکال کے نیا بندہ لے کے آئیں. وائی از دیٹ ناٹ ایکسیپٹیبل؟ دوسرے دو ہیں جس میں ہر دو صورتوں میں نقصان ہی ہونا ہے ہمارا. تو سر اس سے اگر کوئی یہ پوائنٹ لے لے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلامک ڈیموکریسی ہے وہ خلافت سے بیٹر ہوگی، کیا آپ یہ پرسپیکٹیو دے رہے ہیں یا مطلب لائک یو آر اسٹل کہ ہاں اگر ٹرو ویلیوز میں خلافت اسٹیبلش ہوتی ہے تو دیٹ از بیٹر؟ ہمیشہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان میں کسی اسلامی ملک میں لوگ خلافت لے کے آنا چاہیں، دیٹس دیئر رائٹ. خلافت لے کے کیسے آئیں گے از دا کوسچن. نہیں سر، میرا کوشچن سمپل ہے کہ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یا اگر ٹرو اسپرٹس میں خلافت ہوتی ہے تو میں اس کے ساتھ سپورٹیو ہوں، نہیں تو میری لائک اسلامک ٹرو ویلیوز میں اسلامک ڈیموکریسی. میرا ویو یہ ہے یا کہ میرے نزدیک شریعت کی اہمیت خلافت سے زیادہ ہے، اس لیے کہ خلافت ہمیشہ رہے نہ رہے یہ کوئی بائنڈنگ چیز نہیں ہے، شریعت ہمیشہ رہے یہ بائنڈنگ چیز ہے. آج پاکستان میں خلافت نہیں ہے نا، تو شراب کیا حلال ہوگی آپ کے لیے؟ شریعت اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، خلافت ہے نہیں ہے، جیسا ڈفرنٹ میٹر. تو میرے لیے اہمیت اس چیز کی ہے کہ ہمارے اوپر جو حکمران ہے اس کو آپ خلیفہ کہیں، صدر کہیں، وزیر اعظم کہیں، کچھ بھی کہیں، اس نے شریعت کو امپلیمنٹ کرنا ہے. شریعت کو، وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. جو حکمران ہے اوپر وہ میرے نزدیک بہتر ہے. آپ خلیفہ بھی 5 سال کے لیے آئے بھائی. سوری آئی ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون ان پاکستان. ڈو یو؟ کہ ساری زندگی کے لیے آپ کا خلیفہ بننے سے وقت ہے کوئی بندہ آپ کی نظر میں ایسا؟ اتفاق کی بات آئی ان پوڈ کاسٹ پہ میں نے بات پوچھی تو اسد نے کہا عمران خان، تو امان سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے چھوڑ کے پین مارا ان کو. اگر تھوڑی پراوادی نہیں بن دی اس موضوع پہ تو سارے پراوادی نہیں بن دی سارے پاکستان میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بہتر بات ہے نا اس وقت، ہمیں ایک آئیڈیلسٹک زندگی سے باہر نکل کر جو پریکٹیکل چیزیں ہیں اس طرف آنا چاہیے، سلوشنز کی طرف. میرے پریکٹیکل سے مطلب یہ نہیں ہے کہ سہونیوں کے آگے بچ جائیں. میں کہتا ہوں کھڑے ہوں، مومنین ہیں. میں وہ حسن الیاس والی پریکٹیکلٹی کی طرف نہیں جا رہا، میں اس پریکٹیکلٹی کی طرف آ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بڑا اچھا ویپن ہے ڈیموکریسی کا، اس کو یوز کرنا چاہیے. پاکستان کو ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ ہم یہاں پہ شریعت لے کے آ سکتے ہیں. یہ زیادہ بہتر چیز ہے بجائے اس کے کہ ہم پستے رہیں اور ایک دن خلافت کے لیے جائیں، ملک میں بلوا کریں، قتل و خون ہو، سارا ملک کا معاذ اللہ میرے منہ میں خاک بیڑا غرق کر کے دوبارہ زیرو سے سٹارٹ کریں اور نئے حکمران ہم پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہوں. تو پاکستان میں سر اگر ہم ٹرو اسلامک ڈیموکریسی لائیں تو نو ڈاؤٹ شریعت بہت اچھے سے نافذ ہو جائے گی، بہت اچھی چیز ہے. بٹ ہمارے پاس 57 مسلم ملک ہیں اس ٹائم، اور 2 ارب شاید مسلمان ہیں اوور آل ورلڈ پاپولیشن میں. تو آپ کو نہیں لگتا جیسے ابھی ریسنٹ غزہ کنفلکٹ ہوا جو بھی، بلکہ یہ کنفلکٹ بھی کیا ون سائیڈڈ میٹر ہے جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا اگر ایک سینٹرلائزڈ ان 57 ملکوں کو مل کے کچھ بنانا چاہیے، اس کو آپ جو بھی ٹرم دے لیں، ان کا ایک پریزیڈنٹ ہو، لائک اگر وہ کوئی بات کرتا ہے دیٹ از فرام آل 57 اسٹیٹس، یا اس میں جتنے بھی شامل ہو جائیں. اور اس کی یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. یورپی یونین بنی ہوئی ہے، وہ اپنے 27 ملکوں کو کچھ نہ کچھ اپنا، جیسے انہوں نے ریسنٹلی ایپل سے جو ہے ٹائپ سی پورٹ انٹروڈیوس کرا لیا جو ایپل کبھی بھی نہیں کرنے والا تھا، اور اس کی وجہ سے ایپل کو اپنا سٹانس لینا پڑا اپنا. ایک سمپل سی اگزامپل ہے. تو کیا ہم ایسا پھر اسلامک ڈیموکریسی سے ہم کیسے ایسے اچیو کر پائیں گے کہ سب ایک مسلم جو ہے نیشن ایک ہو واقعی ٹرو سینس میں، اور ان کا ایک لیڈر ہو جو بتائے کہ یار ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں؟ کون مسلمان ایسا ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا؟ نہیں سر، میرا یہی کوشچن ہے کہ ہم اس کی طرف کیسے جا سکتے ہیں. پہلا سٹیپ تو آپ نے بہت اچھا دیا کہ اسلامک ڈیموکریسی کے تھرو پاکستان کو ہم اسٹیبل کر سکتے ہیں شریعت جب پہ. یہ رول ماڈل بن جاتا ہے تو آپ اسے باقی اسلامی دنیا کے سامنے پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں. دیٹس وائی ان دیٹ ریگارڈ پاکستان کمز فرسٹ. یہ میں جنرل مشرف علی لینگویج بول رہا ہوں. all of a sudden the man had don't like
بٹ ہی از رائٹ ان دیٹ سینس. مطلب وہ تو ایک اور خیر بحث تھی کہ شاید اسلام سے بھی اوپر لے کے جا رہے تھے پاکستان کو. میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا. کہہ رہا ہوں کہ جس اسٹیپ کی طرف آپ جا رہے ہیں نا، جس ڈیسٹینیشن کی طرف، اس کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ پاکستان ہے ہمارے لیے. جب یہ ہو جاتا ہے تو ہم باقی دنیا کے پاس بھی جا سکتے ہیں نا. وہ شہباز شریف صاحب سے آپ اتفاق کریں اختلاف کریں، لیکن انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اس وقت ہم کسی بھی ملک کے پاس ہم یعنی بحث وزیر اعظم ہم جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے ذہن میں آتا ہے کتنے پیسے مانگے گا. تو ابھی تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ آؤ یار شریعت ایک کریٹ تو کریں نا ہم. If we start from here, turn this around, take the ownership of the country, make it an ideal Islamic country, then we can go to African Islamic countries, Far Eastern Islamic countries, other Islamic countries. کیا ایک شیئرڈ ماڈل پہ چلتے ہیں ہم. وہ طریقہ کار ہے اس کا. سر میرا آخری کویشچن ہے آپ کے ساتھ کہ سر مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے پہلے ہوتا تھا سیکٹس کے درمیان کہ سنی غلط ہیں، سنی کہتے تھے، شیعہ غلط ہیں. اب یہ جو گدی ہے نا، یہ آپ نے سنبھال لی ہے اور انجینئر صاحب نے سنبھال لی ہے. آپ کہتے ہیں انجینئر صاحب غلط ہیں اور انجینئر صاحب کہتے ہیں آپ ان کے فرنٹ مین ہیں. مطلب ایسا لگتا ہے ہم وہیں کے وہیں ہیں عوام، اور یہ چیز جو ہے نا کنورٹ ہوئی ہے سیکٹس ٹو موٹیویشنل اسپیکرز. تو Well, اس میں this is where اور I'm excluded from the conversation اس لیے کہ میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں. Nothing to do with it. صحیح. دیکھیے میرے نزدیک the difference between me and انجینئر صاحب is میں ہارڈ لائنر نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ this is what seems right to me. There could be other people جو مجھ سے بہتر ہو سکتے ہیں. I'll agree with them. دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ علماء، دینی مدارس، دینی ادارے، یہ ہم مسلمانوں کی اسٹرینگتھ ہے بیکاز دے کیری دیٹ ڈیٹا دیٹ وی نیڈ ٹو امپلیمنٹ شریعہ. 1400 سال سے زیادہ کا ڈیٹا ان کے پاس پڑا ہوا ہے. یہ مذاق نہیں ہے. یہ ہیومن ہسٹری کا ایک سبسٹانٹیو پارٹ ہے جس کے اندر انٹلیکٹ، وزڈم، سسٹم بلڈنگ، عدالت، شہریت، سائنس اب مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی ہے لیکن درس نظامی کے اندر کوزمولوجی، انجینئرنگ، یہ سارا کسی زمانے میں اس کا حصہ تھا. ایسا نہیں کہ آج نہیں ہے، بٹ اٹس ناٹ یوز دیٹ مچ. یہ ساری چیزیں ریوائیو کی جا سکتی ہیں. انجینئر صاحب بلیو کہ یہی ہمارے مسئلے کی سب سے بڑی وجہ ہے. لیٹس گلوریفائی دا ویسٹ. تو باقی جو آپ کہہ رہے ہیں نا مسالک کے جو پرابلم تھے، مسالک کے جو فرقوں کے تھے، وہ اسلام کے اندر کے تھے. میرے نزدیک انجینئر صاحب مسلمان ہیں، اسلام کے اندر کے آدمی ہیں، لیکن ان کا جو نیریٹو ہے وہ سارا اسلام سے باہر کا آیا ہوا ہے. مجھے یہ پرابلم ہے. تو اس کو ٹریڈیشنل فرقے کے سینس میں آپ نہ گنیں. نہ ہی میرے فرقے ہیں، کو فرقہ ہے میرا، نہ ہی میں کبھی کہتا ہوں کہ یہ میرے عشرہ مبشرہ ہیں، نہ ہی میں کہتا ہوں کہ یہ میرے 313 ہیں، نہ ہی میں کوئی ایسا کلیم کرتا ہوں، نہ ہی میں کہتا ہوں کہ جس آدمی نے میرا ویڈیو دیکھ لیا وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. I don't indulge in that type of nonsense. وہ ان کے لیے چیزیں ہیں اور ان کا مقابلہ باقی فرقوں کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ اتنی محنت کے بعد اتنے سارے فرقوں میں اپنا فرقہ ایڈ کر دیا ہے. That's the only difference he has made. To me, انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سمیت میں کہتا ہوں یہ سارے کے سارے میرے اپنے ہیں. Let's work together. سر ابھی آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک علیحدہ فرقہ ایڈ کر دیا ہے، لیکن سر ایک ٹائم تھا کہ میں اہل تشیع جو فرقہ ہے، میں مطلب مسلک جی ان کو میں مطلب کہتا تھا کہ یہ مسلم نہیں ہے. تو میں مطلب کتنی زیادہ وہ ایک کہہ لیں گے اپنی حقارت ہی کہہ لیں گے رکھتا تھا میں ان کے بارے میں. تو اب مجھے جو ہے اس چیز کا مطلب پچھتاوا ہوتا ہے، اور مطلب اس چیز سے میں باہر نکلا انجینئر صاحب کی وجہ سے. تو اب میں مطلب کسی فرقے کو نہیں، جسٹ ایز سمپل ایک مسلمان ہے، ٹھیک ہے، جس نے نماز پڑھنی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انجینئر صاحب ایک فرقہ ہیں؟ پہلی بات کہ جس انسان کی کوئی بھی اچھی بات ہے وہ ہمیشہ اپریشیٹ کی جانی چاہیے. آپ نے انجینئر صاحب کا کانٹینٹ سنا، آپ کو ایک انلائٹنمنٹ ہوئی
اس چیز کے لیے آپ انجینئر صاحب کے لیے دعا کیا کریں, بیکاز ہی ہیز ہیلپڈ یو ان دیٹ ریگارڈ. دیٹس فائن. میرا کبھی آپ نے کانٹینٹ کبھی ایسا سنا کہ میں نے ان کے کبھی اس طرح کے کانٹینٹ پہ کبھی بات کی ہو؟ آئی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دوز تھنگس. میرا ان سے قادیانیوں والا معاملہ ہو گیا, یہ معاملہ ہو گیا, یہ جو سہونی نیریٹو ہے, رین کارپوریشن کا نیریٹو ہے, میرا پرابلمس ان چیزوں پہ ہیں. اب باقی جو آپ نے بات کہی کہ ان کے اس حوالے سے کہ میں وہ کس طرح سے کہ وہ ایک فرقہ ہے, میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں, تو دیکھیں ہم جب فرقے کی بات کرتے ہیں نا, دیر آر سرٹن تھنگس, کچھ چیزیں ہیں جو ایک گروپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ فرقہ ہے. نمبر ون کہ وہ خود کو دوسروں سے سیپریٹ کرتا ہے, انجینئر صاحب کرتے ہیں. میرے پاس جو دعوت ہے یہی لوگوں کو رسول تک پہنچ جاتی ہے. سر بات تو ویسے Just hold on, let me build a case. کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں جو فرقے کو فرقہ بناتی ہیں اور پھر ایک ایک کر کے اپلائی کر رہے ہیں انجینئر صاحب پہ, کیا وہ اپلائی ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں. انہوں نے اپنا ادارہ بنایا, اپنے یوٹیوب چینل بنایا, باقی سب سے خود کو ڈیفر کیا, باقی سب غلط ہیں تو یہ ٹھیک ہے نا. سو ہی ہیز سیپریٹڈ ہمسیلف. نمبر دو, فرقے میں کیا چیز ہوتی ہے کہ اب جو میں نے خود کو سیپریٹ کر لیا ہے نا, تو میں ہی ٹھیک ہوں, باقی سارے غلط ہیں. تو سارے ٹومی میں مار دیتے, وہ سارے غلط ہیں, میں ٹھیک ہوں. یہ فرقے کی دوسری چیز بھی اپلائی ہو گئی. فرقے کی تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ فرقے کا بابا جتنی مرضی غلط باتیں کیوں نہ کہے, اس کے چھوٹے آ کے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے. انجینئر صاحب نے جناب رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ الفاظ کہے جو حقیقتاً نہیں ہے کہ کفار یہ کہا کرتے تھے. لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کے جو آگے پیچھے والے ہیں. انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں یہ میرے اشرا مبشرہ ہیں. ایکسٹریملی اوفینسو اسٹیٹمنٹ. ان کے جتنے بھی وہ گروپ ہے ان کے فرقے کا سب ڈیفینڈ کرتے ہیں. میمرز کہتے ہیں. وہ تو انہوں نے کریٹ کی ہے نا, یہ دنیا کا واحد اسکالر ہے جس نے میراثیوں کی ایک کھیپ تیار کی ہے. حالانکہ عالم کو تیار کرتا ہے, وہ اس کی پہچان, اس کی لیگسی یہ ہوتی ہے, یہ فلاں کا شاگرد ہے. اینی وے سر جین زی ہے نا پھر. انجینئر صاحب خود بھی جین زی لگتے ہیں مجھے کبھی کبھی. خیر, تو اس طرح سے ان کی غلط باتوں کو بھی دفاع کرنا. تو فرقے پہ جتنی باتیں اپلائی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ان کے جو ماننے والے ہیں, which in my estimation بڑے کم رہ گئے ہیں, لیکن جتنے بھی ہیں ان سب پہ اپلائی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے بہت سے فرقوں میں اپنے آپ کو ایڈ کر لیا ہے. It didn't make any substantial difference whatsoever. سر اینڈ پہ یہی کویشچن ہے ایک اور, کہ ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ چھوڑ دو سب کچھ, فلاں غلط ہے, فلاں غلط ہے, آؤ دوبارہ سے جو ہے نا نئے سرے سے سائنٹسٹ پیدا کرتے ہیں. تو تھوڑا سا فنی سا کویشچن ہے کہ آپ کے پاس بھی اچھے سبسکرائبر ہیں, چلیں 2.25 لاکھ ہو گئے ہیں, انجینئر صاحب کے ہیں 3 ملین سبسکرائبر ہیں, ساحل الدین صاحب کے بھی ہیں, مجھے ان کا نہیں پتا کتنے ہیں ان کے. تو اب اتنی زیادہ اماؤنٹ جو انجینئر صاحب کی جاتی ہے, ضائع جاتی ہے, تو کیا مطلب وہ ایک ایسے مل کے آپ پیسہ ایک ادارے پہ لگائیں جو مطلب فار ایگزامپل جو یونیورسٹی سے بچے گریجویٹ ہوتے ہیں ان کے لیے مطلب ایسے ایز اے انٹرنشپ جو ہے نا پروگرامز کریں, اور جو آپ کی ارننگ آتی ہے وہاں سے جتنے اور بھی موٹیویشن اسپیکرز ہیں جو مطلب اپنی وہ ڈونیٹ کر دیں اپنی جو ہے اپنی ارننگ جو ہے وہ مطلب اس ادارے کو ایک بنائیں, کامن ادارہ بنائیں, مطلب سب یوٹیوبرز, اور اس کو کر دیں. اور اس طرح سے مطلب وہ جو یونیورسٹی سے بچے ہیں جو گریجویٹ ہوئے ہیں وہ ان کا روزگار بھی تھوڑا بہت چل جائے گا, اور وہ سیکھ بھی جائیں گے کچھ نہ تو کچھ یہ اپنی اپنا پیسہ اس ادارے کو دیا کریں. مطلب وہ کامن ایک ہو نا, مطلب سارے یوٹیوبرز کا جو موٹیویشنل ہیں, جو مطلب اس سائنس کو جو ہے نا فروغ دینا چاہتے ہیں. موٹیویشن اسپیکر کیوں سائنس کو فروغ دینا چاہیے گا؟ سر مطلب آپ بھی سائنس کی بات کرتے ہیں. میں موٹیویشن اسپیکر نہیں ہوں, میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں. مطلب ہم تو ایز اے موٹیویشن اسپیکر ہی آپ کو لیتے ہیں نا. آپ کی مرضی ہے, آپ مجھے مولویوں کے فرنٹ مین کے طور پہ لے لیں, آپ مجھے کسی اور, وہ اس پہ تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتا. مجھ سے پوچھے نا میں کیا ہوں. ایم آئی اے موٹیویشن اسپیکر؟ میرے لیے تو ہیں سر. سر میرے موٹیویشن اسپیکر دوست جو ہیں ان کا مجھ سے شکوہ یہ ہے کہ پاکستان میں موٹیویشن اسپیکنگ کی انڈسٹری کو ختم کرنے میں تمہارا بھی ہاتھ ہے. اینڈ آئی ڈونٹ ڈینائی دیٹ. میں نہیں کہتا کہ میں نے سنگل ہینڈلی خود ختم کر دی ہے, دیٹ وڈ بی این ابسرڈ کلیم ٹو میک. لیکن اس میں 1% کہیں یا 10% کہیں یا 15% کہیں, اس میں میرا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے کہ جب یہ
پیک پہ تھی انڈسٹری پاکستان میں، اس وقت میں اس کے خلاف آرٹیکل لکھا کرتا تھا، ویڈیوز بنایا کرتا تھا کہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، آپ لوگ نشے کسی کیفیت میں ہوتے ہیں جب آپ ان لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، دیر از نو ٹروتھ ٹو اٹ، سنی سنائی باتیں. اور میں اس لیے بھی کہتا تھا کہ میں پاکستان میں جو موٹیویشن اسپیکنگ انڈسٹری کا جو کانٹینٹ ہے، یہ سارا ویسٹ کا وہ چربا تھا جو ویسٹ میں بھی آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا تھا. سب کے پاس ایک ہی فارمولہ تھا، ایک گورے کی کتاب پڑھ لو یا کسی سے سن لو اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کے فلاسفر سر پاکستان میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، مطلب میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. جی تو اس لیے میں نے جس انڈسٹری کے خلاف اس وقت قیام کیا جب یہ پیک پہ تھی، مجھے اس کا حصہ نہ بنائے. یہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. باقی جو آپ نے کہا وہ پیسے والی بات، آپ کو موٹیویشنل اسپیکر میں کہتا ہوں کیونکہ سر آپ ٹھیک ہے، آپ اس ساحل الدین صاحب کی طرح نہیں جاتے جا کے ایسے کر دیا ویسے کر دیا، یا انجینئر صاحب کی طرح اور کیا ایسے کر دیا، لیکن آپ بھی ہلکی آنچ پہ آپ موٹیویشنل اسپیکر ہی ہیں. دیکھیں، اگر آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ موٹیویشن اسپیکر زیادہ دھاڑ کے بات کرتا ہے، ہاں. تو پھر تو ہمارے بہت سے خطیب حضرات ہیں نہیں میں وہ یہ آپ کو ملیں گے. میری نظر میں ایسا نہیں ہے، میری نظر میں ایسا نہیں ہے کہ لیکن موٹیویشن دو تین باتیں تو آپ کو ماننی پڑیں گی کہ وہ جو انجینئر صاحب وہ جو ایسے کرتے ہیں، سائی بار ایسے ساحل بھائی کرتے ہیں ایسے، دے لک کول، ایٹ لیسٹ دیٹ پارٹ از دیئر. میں نے بھی ٹرانسپلانٹ کرایا ہے، جب نہیں تھے، والد سے بھی کم تھے، تو میں بھی کہتا تھا یار میں بھی کبھی انجینئر صاحب کے بھی لمبے لمبے ہیں، ساحل بھائی کے بھی ہیں، ہم بھی کبھی کالی این کے پہن کے بھی ایسے کریں، کبھی ایسے کریں. دیٹ از aesthetically very pleasing. But the point I'm making is sir کہ موٹیویشن اسپیکر وہ نہیں ہوتا جیسے دھاڑ کے بات کرتا ہے. آپ کو میری بات سن کے اگر کوئی موٹیویشن ملی ہے، ہاں we've taken the first step. لیکن موٹیویشن پہ زندگی نہیں گزاری جاتی. موٹیویشن ہمیشہ شارٹ لیوڈ ایک پروجیکٹ پہ ہوتی ہے. اور ہم بھائی لوگوں کو تو بڑا اچھا پتا ہے نا، ارے نا ہماری بہنیں جو ہیں سارا سال پڑھنے کے بعد محنت کی، 100 میں سے 90 نمبر آئے تو گھر میں ماتم پڑا ہوا ہوتا ہے، 10 نمبر کدھر گئے میرے. تو بھائی لوگ ہوتے ہیں ایگزام سے ایک رات پہلے پڑھنا شروع کرتے ہیں، 40 نمبر لے لیے جتنے لے لیے، اور سگریٹ لگاتے ہوئے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھا یہ صرف ایک رات پڑھا ہے، وہ باقی کیوں نہیں پڑھا، دیٹس اے گڈ کویسچن. لیکن وہ اس وقت موٹیویشن تھی، لیکن وہ موٹیویشن ایک ایگزام کی حد تک تھی. اسی موٹیویشن پہ آپ ساری زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. اس لیے موٹیویشن وہ پہلا سٹیپ ہے، چھوٹے سے کیجیے آپ نے کر لیا. زندگی کے لیے اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے، پلاننگ چاہیے ہوتی ہے. موٹیویشن تو شارٹ لیوڈ چیز ہوتی ہے. اب بھائی اب کئی سر وہ جو میں نے مطلب پہلے بات کی تھی کہ چینلز ہیں آپ کے، اور وہ تو میں نے تفنن کے طور پہ بات کی تھی، تو اس کا آپ کے پاس کیا سلوشن ہے کہ سائنٹسٹ جو ہے نا وہ بنانے چاہیے ہمیں، کیا مطلب سلوشن ہے آپ کے پاس؟ اس کے لیے کولیبریشنز چاہیے ہوتی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، نیشنل لیول پہ. وہ ایک لمبا پروجیکٹ ہے، میں اپنے طور پہ اس میں کام کر رہا ہوں. ارلی سٹیجز پہ ہیں، پر انشاءاللہ 2035 تک ہمارا جو ٹارگٹ ہے 5 لاکھ سائنٹسٹس، فلاسفرز، میتھمیٹیشنز، ٹیک ڈیولپرز، اے آئی ڈیولپرز، ایسے لوگ جن کو اسلام پہ فخر ہو، وہ ڈسپیرٹی نہ دیکھیں. 2035 تک انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے. وی آر ورکنگ آن دیٹ. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے فائنینشیل سپورٹ چاہیے، اس کے لیے کولیبریشنز انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ چاہیے. پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹس میں ایسی ولنگنس وہ تو خیر ہے، گائیڈنس چاہیے، ان کو رستہ چاہیے. وی آر ورکنگ آن دیٹ. سر میرا لاسٹ کویشچن ہے، میڈیا سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کچھ ڈراماز کے اوپر آپ کی بھی کمنٹنگ ہے، تو رائٹ ناؤ اگر چینلز کی بات کی جائے، اے آر وائی اور ہم ٹی وی کی، لائک دے آر ٹرائنگ ٹو پروموٹ ویسٹرن اینڈ انڈین کلچر ان ڈراماز. تو کبھی ان کی سٹوریز کے جو چیپٹر ہیں وہ مطلب کر رہے ہوتے ہیں سراؤنڈ کے، کبھی دماد کا احساس کے ساتھ تعلقات دکھا رہے ہیں، تو کبھی برزخ جیسے جو ڈراماز ہیں ان کو لانچ کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اور دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ جو کمرشل اینٹیز ہوتی ہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ بغیر مقصد کے اس طرح سے کوئی کام کریں. پیسہ جو انہوں نے کمانا ہے، تو اس طرح کا سنسیشنلائزڈ کانٹینٹ نوئنگ کے گناہ کے اندر ایک کشش ہے، اس کو پروموٹ کرنا، اس کو پھیلانا. وہ دے ڈونٹ ریئلائز کہ اسلامically تو ویسے ہی یہ کام کتنا شدید غلط ہے، کتنی بڑی ان لوگوں کے لیے وعید ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلے. اور انہوں نے ایک
ڈیفینس لی ہوئی ہے لائن کے. دیکھیں ہم جو معاشرے میں جو ہوتا ہے وہ دکھاتے ہیں, اور وہی معاشرے میں جو غلط ہوتا ہے اس کو کنڈیم کرنا آپ کا کام ہے, اس کو دکھا دینا. معاشرے میں تو بہت کچھ ہوتا ہے, تو آپ کیا سب کچھ دکھانا شروع کر دیں گے؟ تو اس کا طریقہ کار, اس پہ کنڈیمنیشن اس کا طریقہ کار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اور آئی ڈونٹ مین کہ کنڈیمنیشن آپ نہ کریں, کنڈیمنیشن انف نہیں ہے کہنے کا یہ مطلب ہے. صرف یہ طریقہ کار نہیں ہے کنڈیم کر کے آپ بیٹھ جائیں. جو ہمارا طریقہ کار ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ہے. پاکستان میں اس پہ بہت بڑی بڑی تنظیمیں ہیں, ان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ان کو عدالتوں میں لے کے جائیں, ان پہ کیسز کریں. یہ پاکستان کے قانون کو توڑ کے پیسے کما رہے ہیں. کرائم shouldn't benefit anyone. If crime starts to benefit people, then crime all of a sudden becomes attractive. یہ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے قوانین میں, یہ کرائم ہے, یہ جرم ہے. یہی اس کا طریقہ کار ہے. ان کو عدالتوں میں لے کے جایا جائے, ان پہ کیسز ہوں, ساتھ میس بائک آؤٹ ہو, تو انشاءاللہ سلسلہ رک جائے گا. یہ سر لیکن ایشو یہ ہے کہ جب یہ ڈرامہ آن ایئر کرتے ہیں اس سے پہلے ڈیفینیٹلی ایک پراپر پلان کیا جاتا ہے, شور اور پیمرا اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. تو یہ ایسا کام کیوں نہیں کرتے کہ اس کے اوپر پراپر پالیسی میکر ہوں جو کہ پراپر کانٹینٹ کو انالائز کریں, اور جس کے پوسٹ افیکٹ ہیں پہلے اس کو اسٹڈی کریں کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. اب ریسنٹ اگر ہم بات کریں تو ثنا یوسف کا مرڈر ہوا, ٹھیک ہے, ٹک ٹاکر تھی, اور اس کو کورلیٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ کچھ ڈرامہ جو ایکٹرز ہیں لائک دانش تیمور جو ہے, اس کے کچھ ڈرامہ سینز ہیں, اس کے کچھ ورڈنگ ایسی تھی جس کی وجہ سے اس کو کورلیٹ کرتے ہیں, اور وہ کچھ فینسی ورڈز بھی بولتا ہے. اور لڑکیوں سے ریلیٹڈ جب اس کی بات چل رہی ہوتی ہے تو کہتا ہے اگر تم مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا, اور اگر نہ ملی تو لائک قتل کر دوں گا. تو یہ بھی کیس آف ریجیکشن تھا. تو اس کے اوپر پیمرا اگر اس کو کنٹرول کرتا ہے تو ان ایکٹرز کے اوپر کیوں نہیں عدالت بیٹھتی, ان کو کیوں نہیں عدالت میں لے کے جایا جاتا, یا پوسٹ افیکٹ جو میرا پہلا کویشچن تھا کہ کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ اس طرح کے کیسز ڈے بائی ڈے پھر بڑھتے جائیں گے. دیکھیے اس سلسلے کو ویسے روکنا چاہیے, لیکن یہ جو بھی آپ نے جس کیس کا کہا ہے اس کو میں آئی تھنک اس کو ریلیٹ کرنا تھوڑا سا پریمیچور ہوگا, بیکاز ایز وی اسپیک یہ معاملہ عدالت میں, اینڈ وی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ابھی کوئی ایسی ٹو مائی نالج کوئی ایسی کنفیشن سامنے نہیں آئی. ایک سوشل میڈیا پہ آئی ہے, لیکن وہ جو پولیس کے سامنے کنفیشن ہوتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وہ پولیس تو کسی طرح کا بیان چونکہ لے سکتی ہے, دیر فور پاکستان کے سسٹم میں اس بیان کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. جو کورٹ کی کنفیشن ہے وہ ایک اور چیز ہے. ٹو مائی نالج ابھی تک وہ سامنے نہیں آئی ہے. سو مے بی جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہو, مے بی یہ سچ نہ ہو. لیکن اگر یہ سچ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پھر بھی ایسے ڈرامے الاؤ اس لیے کر دیے جائیں کہ ابھی تک کوئی ایسا واقعہ سامنے نہیں آیا. تو وائی ڈو وی ہیو ٹو بی ری ایکٹیو وین وی کین بی پرو ایکٹیو, اور اس کو ہم روک سکتے ہیں. جس ایکٹر کا آپ نے نام لیا ہے, آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ دیز پیپل, لیکن ٹروتھ بی ٹولڈ کہ ایک پاورفل مرد وہ تو دنیا میں ایک جانر موجود ہے, اگرچہ فیمنزم نے بڑا عرصہ اس جانر کو پیچھے کرنے کی کوشش کی, بٹ آج بھی مارول کے اکثریت ہیرو آپ کو دیکھیں تو آپ کو مرد ہی نظر آئیں گے. جو عورتیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کانٹیکس کے اندر آپ کو محدود ہی نظر آتی ہیں. تو اس لیے یہ ان بایولوجیکل ریالٹیز کو ڈینائی کرنا کہ ایک ایوریج مرد کا قد ایک ایوریج عورت سے زیادہ ہے, ایک ایوریج مرد فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہے ایک ایوریج عورت سے, تو ان کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ان چیزوں کو پروجیکٹ کرنا کہ ایک ایسا مرد ہے جو عورت سے اسٹرانگ ہے پلس وہ ایول ہے, دیٹ از پاسبل. لیکن آپ اس کو گلوریفائی کریں, یہ بذات خود ایک جرم ہے, اخلاقی جرم ہے. کہ اس کو آپ یہ بتائیں اگر آپ ڈرامہ انڈسٹری میں ہیں کہ تمہاری اسٹرینگتھ کے ساتھ تمہیں رسپانسبلٹی دی گئی ہے, تمہیں قوام بنایا گیا ہے, تمہیں پروٹیکٹر بنایا گیا ہے. وہ اسٹرینگتھ ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے, لیکن اس ظلم کو آپ گلوریفائی کر رہے ہیں کہ یہ ہیرو ہے. دیکھیں نا ایسی کہانیوں میں پروٹیگنسٹ ہے اور اینٹیگنسٹ ہے. اگر آپ نے اس ایول کریکٹر کو آپ نے گلوریفائی کیا ہوا ہے تو اس سے پھر لوگ انسپائر ہو کے ریئل لائف میں ایسے, اور ان کو تو نہیں پتا کہ اس ایکٹر نے تو 5-7 ہزار روپیہ سین کا جو بھی طے کرتے ہیں وہ لے کے گھر چلے جانا ہے. آپ نے جیل میں رہنا ہے ساری زندگی. پیپل نیڈ ٹو بی انٹیلیجنٹ انف ٹو انڈرسٹینڈ. سر ایک چیز رہ گئی کہ اس کو انالائز کیوں نہیں کیا جاتا پوسٹ افیکٹ, اس کے جو ریزلٹس ہیں, اور اگر انالائز کرتے ہیں تو کون کرتا ہے اور کیسے الاؤ کرتے ہیں؟ وہ اس پہ ظاہر سی بات ہے ریسرچ پیپر لکھے جانے چاہیے, سوسائٹی پہ بڑے لیول پہ ریسرچ کی جانی چاہیے, لیکن وہ سنجیدہ کام ہے نا, سنجیدہ کیوں کریں؟ ہماری یونیورسٹیز میں کنسلٹ ہو جاتا ہے تو بس کافی نہیں ہے, دیٹس گڈ انف. اس پہ پوری اسٹڈیز ڈیولپ ہونی چاہیے, ان ڈراموں کے اثرات کیا ہیں, کیا ہوتا ہے. لوک آگے آپ نے بات کہی
وہ بڑے پتہ کی بات ہے. اینڈ آئی تھنک دس از ہاؤ سسٹم کین ورک. کہ جب اسکرپٹ وغیرہ لکھا جاتا ہے تو یہ بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو پہلے اپروو کرا لیں پاکستان کے کسی ریاستی ادارے سے. جی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے معاشرے پہ نیگیٹو امپیکٹ آئیں گے، یہ جو اسلامک ایتھوس ہے جی اس کے خلاف کوئی افرنٹ کوز کر سکتا ہے، تو اس کو اپروو ہی نہ کیا جائے، جی کہیں بھی بات ختم ہو جائے. وہ پیمرا بعد میں آ کے کچھ کر دیتا ہے کہ نہیں، اور کرتا کیا، نوٹس ایشو کر دیتا ہے بس. کون سیریس لیتا ہے نوٹسز کو؟ 8-9 ملین لوگوں نے میری ایک ویڈیو دیکھی جس میں میں نے اعتراض کیا کہ اس ڈرامے میں یہ حرام کاری گلوریفائی کر رہے ہیں. جی پیمرا نے اس پہ ریئیکٹ کیا، نوٹیفیکیشن دیا، اس کی طرح سے سارا کچھ چل رہا ہے. They don't care about it. تو اس لیے یہ اس کو بہتر ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ اپروول پہلے سے ہو. Sure. I think that could be a good solution. Thank you, sir.